الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وَأَصْحَابِهِ الطَّاهِرِينَ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ وسلام علیک یا رسول عزیزان محترم، حضرت امام جعفر الصادق آپ دی شخصیت تے اج دی جمعۃ المبارک تے گفتگو ہوئے گی۔ امام جعفر الصادق ائمہ تصوف، ائمہ اہل بیت، انہاں دے اندر ایک بڑا بلند مرتبہ اور مقام رکھ دینے۔ آپ دے تبحر علمی دا اندازہ اس جگہ تو آپ لگا سکتے ہو کہ امام الائمہ کشف الغمہ سراج الائمہ امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ آپ امام جعفر الصادق دے شاگرد نے، اور اس گل دی علامت ہے کہ امام جعفر الصادق آپ کتنی بڑی شخصیت سن علم فقہ دے اعتبار نال اور علم تصوف دے اعتبار نال۔ جدوں امام صاحب دی ملاقات امام جعفر صادق دی ملاقات امام نعمان بن ثابت نال نہیں سی، تو ایک دن آپ دی ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ تو نعمان بن ثابت ہیں ابو حنیفہ؟ عرض کی تھی جی میں ہاں، یہی میرا تعارف ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں سنیا ہے کہ تو قیاس نو حدیث تے ترجیح دینا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں گل سنی ہے کہ تو قیاس نو
اپنے خیال نو اپنی عقل نو حدیث تے ترجیح دینا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جی حضرت میں ایسا نہیں کرتا۔ اتھو ایک بات ثابت ہوئی ہے اور اس نو سمجھ لو، یہ بڑی اہم پوائنٹ ہے کہ امام جعفر صادق نے سنیا ہے سی امام ابو حنیفہ دے بارے، لیکن کسے اور تو نہیں پوچھیا، انہاں تو ہی پوچھیا ہے کہ میں تیرے بارے بھی یہ سنیا ہے، میں نے وضاحت دے۔ یہی اصل فکر قرآنی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسقٌ بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر کوئی آدمی تو ان خبر دے وے تو اس خبر تے یقین نہ کریا کرو، اس خبر دی چھان پھٹک کریا کرو کہ دین والا خبر سچی دے رہا ہے یا غلط دے رہا ہے۔ تو اس چیز نو سمجھنا اور سننا اور یاد رکھنا بڑے دھیان نال کہ امام صاحب نے کسے اور اگے نہ ذکر کیتا ہے نہ کسے اور تو پوچھیا ہے، جنہ دے بارے گل سی انہاں تو ہی پوچھیا ہے کہ اے تواڈے بارے گل سنیے ایسا ہی ہے۔ اگو امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں آپ اگے چند گزارشات پیش کرنا، اس تو بعد جو آپ دا حکم ہوئے گا وہ میرے واسطے قابل قبول ہوئے گا۔ کچھ چیزاں دے میں جواب چاہیے دے پڑے، مکالمہ کرنا ہے۔ تو جو مکالمہ ہویا آپ دا وہ کیا ہے؟ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ حضرت مینوں یہ دسو کہ مرد کمزور ہے یا عورت؟ آپ نے فرمایا عورت کمزور ہے، مرد طاقتور ہے، الرجال قوامون علی النساء۔ تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں کہ اگر میں کردہ قیاس تو کمزور نو وراثت حصہ زیادہ ملنا چاہیے، لیکن چونکہ تواڈے نانے دا فرمان اور دینے وے کہ مرد نو زیادہ ملنا چاہیے بھاویں عورت کمزور ہے، تو میں قیاس چھڑ دیتا ہے، آپ دے نانے دی حدیث تے عمل کر رہے ہیں۔ دوسرا سوال آپ نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پھر کیتا کہ جی نماز افضل ہے یا روزہ؟ امام جعفر صادق نے فرمایا روزہ نالو نماز افضل ہے، نماز روزہ نالو افضل ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جی اگر میں عقل دے پیچھے ٹردا تو جیڑی عورت ایام حیض گزار دیے انہوں حکم دینا چاہیے کہ افضل شے دی قضا کرے، نماز روزے نالوں افضل ہے، لیکن جیڑی عورت حائضہ ہوئے او روزے دی قضا کر دی اگر حیض دے دن چاہ جان، لیکن نماز دی قضا نہیں، حالانکہ افضل ہے۔ تو عقل تے آندی ہے کہ جیڑی افضل شے او دی قضا ہونی چاہیے، عقل یہ آندی ہے کہ افضل شے دی قضا ہونی چاہیے، لیکن میں عقل چھڑ دیتی ہے، تواڈے نانے دا فرمان یہ آ گیا ہے کہ نماز دی قضا نہیں روزے دی قضا ہے، اساں عقل چھڑ دیتی ہے، مصطفیٰ دے فرمان تے چل رہے ہیں۔ ایک تیسرا سوال آپ نے فرمایا حضرت یہ دسو کہ منی زیادہ ناپاک ہے یا پیشاب؟ منی سمجھ دیو نا، مادہ منویہ، تو اے زیادہ ناپاک ہے یا پیشاب؟ یورن اے زیادہ ناپاک ہے یا منی؟ تو امام صاحب نے فرمایا پیشاب۔ تو آپ فرماندے ہیں عقل تا یہ آندی ہے کہ جیڑی شے زیادہ پلید ہے اندے تے غسل ہونا چاہیے، جیڑی شے گھٹ پلیت ہے او دے اتے وضو ہونا چاہیے، لیکن تواڈے نانے دی شریعت آ گئی ہے کہ غسل ہونا ہے منی تے پیشاب تے وضو ہونا ہے۔ تو میں عقل چھڑ دیتی ہے جی میں سائیاں آکھیا میں ان چل رہا،
اس ویلے حضرت امام جعفر صادق نے امام اعظم نے اٹھا کے سینے نہ لایا اور پیشانی تے بوسہ دیتا، اور بوسہ دے کے او سند عطا فرما دیتی ہے کہ ہن صبح قیامت تک امام اعظم رحمت اللہ علیہ دا نام جاری و ساری رہے گا کہ اے حضرت امام جعفر صادق دے شاگرداں وچ ایک او نا ہے جنہیں رسول اللہ سرکار دی شریعت نو پھر زندہ فرما دیتا ہے۔ ہن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تسی انہاں نو امام اعظم سدے ہو، امام جعفر صادق نو امام اعظم کیوں نو سدے؟ ایک اعتراض ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض نہیں بنتا، سادہ جی گل ہے جدو اساں شاگرد منیا ہے تو پھر یہ اعتراض ہی صاف ہو گیا کہ جنہ دا شاگرد امام اعظم ہے وہ پتہ نہیں کتنے بڑے امام ہونے نے۔ دیکھنا جی اسی تے بڑے سنی منن والے بننے ہاں، ساڈا امام بھی اعظم ہے، ساڈا غوث بھی اعظم ہے، ساڈا فاروق بھی اعظم ہے، ساڈا نبی بھی اعظم ہے۔ اللہ نے سانو ہر شے اعظم عطا فرمائی ہے، الحمدللہ رب العالمین، فالحمدللہ علی ذالک۔ تو اے تے شاگرد نے، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا جنہ دے شاگرد ایڈے ٹاپ دے۔ تے جے استاد کامل نہ ہوئے تے شاگرد کامل نہیں ہو سکتا، پہلے استاد کامل ہوندہ ہے پھر شاگرد کامل ہوندہ ہے۔ عزیز من، دوسرا اعتراض یہ ہے کہ تسی امام اعظم ابو حنیفہ دی نسبت نال حنفی کہلاندے ہو، یہ توجہ ہے حضرت؟ تو تسی پھر یہ حنفی کیوں کہلاندے ہو؟ جواب، اسی امام اعظم ابو حنیفہ نو پہلے سمجھنا پائے گا ابو حنیفہ آنکھ دے کیوں؟ اے جڑا لفظ ہے نا عربی دے اندر اس نو کنیت بول دے، کی کنیت؟ کنیت دو قسمہ دی ہوندی ہے، ایک کنیت نسبی ہوندی ہے، ایک کنیت وصفی ہوندی ہے۔ کنیت دو قسمہ دی ہوندی ہے، ایک نسب دی وجہ تو کنیت ہوندی ہے، ایک وصف کسے وچ بڑا ڈاڈا تے چنگا پایا جاندہ ہے تے او وصف ہوتی کنیت بن جاندہ ہے۔ کنیت نسبی، حضور دے بیٹے نے قاسم، نبی پاک دے صاحبزادے نے قاسم، اس وجہ تو انہوں نے آکھیا جاندہ ہے ابو القاسم۔ حضور سرکار دی کنیت کی ہے ابو القاسم، کیونکہ حضور دے ایک بیٹے دا نام قاسم سی۔ آپ نے سمجھ آگئی حضرت؟ حضرت علی سرکار دی کنیت ہے ابو الحسن، کیونکہ انہوں نے ایک بیٹے دا نام حضرت امام حسن۔ اے ہے کنیت نسبی۔ حضرت امام حسین دی کنیت ہے ابو عبداللہ، توجہ ہے جی؟ تو اے کنیتاں نے جڑیاں نسب دی وجہ تو، ایک کنیت ہوندی ہے وصف دی وجہ تو۔ مثلا حضرت ابو ہریرہ، انہوں نے کسے پتر دا نام ہریرہ نہیں، انہوں نے اپنی آستین وچ بلی دا چھوٹا جہا بچہ رکھیا سی، حضور آئے مسجد سے، چونکہ مسجد نبی ہن بھی بلیاں موجود ہیں، تو وہ بچہ چھوٹا بلی دا انہاں گودے چونا دیچ کھیل رہا سی، تو درویش آدمی ہے بیٹھے ہے، حضور ویکھیا تے حضور مسکرا کے فرمایا یا ابا ہریرہ۔ انہاں دا نام عبد الرحمن بن سخر سی، او بندیاں بھول گیا تے کنیت وصفی جڑی حضور نے دیتی سی وہ یاد رہے۔ حضرت علی دا کوئی بیٹا تراب نام دا نہیں، مٹی تے مسجد نبوی چ لیٹے سن، حضور آئے تو آپ نے اٹھایا، فرمایا کم یا ابا تراب۔
وہ حضرت علی اس نو بڑا پسند فرما دیا ہے اس کنیت ابو تراب نو، حالانکہ آپ دے جو منکر نے وہ یہ حضرت علی دا نقص کٹ دیا ہے، لیکن حضرت علی اس کنیت تے بڑا خوش ہوندے ہے کہ من رسول اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ حضرت ساڑھے گجران والے دے عالم دین نے مولانا سید احمد مجددی ابو البیان مولانا سید احمد مجددی انہوں دی بیٹے کسے دا نام بھی بیان نہیں، لیکن وہ بیان ایڈا کمال دا کر دیا ہے کہ سنی لوگ انہوں نے ابو البیان آن دیا اس وصف دی وجہ سے۔ کسے کوئی عالم حقائق بیان کردہ ہے تو اس نے کہتے ہیں ابو الحقائق، تو یہ وصفی کنیتاں نے۔ حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ دی کوئی بیٹی نہیں، صرف ایک بیٹا ہے، اس دا نام حماد سی۔ امام صاحب دا صرف ایک ہی بیٹا سی، اس دا نام سی حماد۔ اس تو علاوہ انہوں دی کوئی اولاد نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے۔ تو اے تے اعتراض ہی بڑا لغوے کہ جی انہوں دی بیٹی تھی جنہ نام حنیفہ سی، تو دی وجہ تو انہوں نے ابو حنیفہ آکھیا جاندہ ہے۔ انہوں نے اس وجہ تو ابو حنیفہ نہیں آکھیا جاندہ۔ کیوں آکھیا جاندہ ہے؟ جیڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دین دے پیرو سن، انہوں دے دین تے چلن والے ہے، انہوں نے حنفی آکھیا جاندہ سی، حنیف، دین حنیف تے چلن والے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا انتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ اے حنیف سدے نے سدھی راہ تے چلن والے۔ حنیف سدے نے جیڑا حق تے باطل نو الگ الگ کر دے وے، جیڑا حق تے باطل نو الگ الگ کرے انہوں حنیف آندے۔ امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے حضور دے دین پاک رسول دے دین دی فقہ دا پین کیتا ہے۔ پین دا پتہ جے جٹان تے پتہ ہونا دنیا نے پہمیں نہ پتہ ہوئے، جٹو پتہ جے پین دا، پین سدے نے پنجابی زبان دا ایک لفظ ہے، جدوں باہروں کنک لیا کے بندے پڑھولیاں چ رکھ چھڑ دین تے پھر وقت ضرورت اوندا پڑھولے دا این کھول دین، او دے وچوں کنک کٹ دینے تے انہوں چار پائی تے وچھا کے تے او دے وچوں گنڈیاں پتھر روڑ او سارے کٹ دینے تے خالص کنک الگ کر دین۔ ان صدنیاں اسی اپنی پنجابی پین کرنا۔ آپ نے سمجھ آئیے؟ ہاں جی، امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے حضور دی فقہ دا پین کیتا ہے، دین دی فقہ دا پین کیتا ہے، جتنے وچ روڑ گھنڈیاں انج دے کھائے وہ سارے کٹ کے جدو خالص دین ایک پاسے کر دیتا ہے، تو اس وقت امت محمدیہ نے انہاں پین کرن دی وجہ تو انہاں نے کہا ابو حنیفہ کے نے حق ایک پاسے کر دیتا ہے، باطل ایک پاسے کر دیتا ہے۔ اس خالص دین تے چلن دی وجہ تو انہاں نے ابو حنیفہ کیا جاتا ہے، انہاں دی کسی بیٹی دا نام حنیفہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ تو اور اے جیڑا بھی حق تے باطل نو وکھریاں کرے، حضرت ابراہیم انتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اے ابو حنیفہ تو نہیں، یہ لفظ تے شروع تو حضرت ابراہیم تو چلدا ہونا ہے۔ ملت ابراہیمی ہی ملت حنفیہ ہے، ملت ابراہیمی ہی ملت حنیف ہے۔ تو اس وقت تو جڑے خالص دین تے چلن والے لوگ سن، او نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے اگر اسی انہاں دے نام تے فقہ ہوندی تے پھر فقہ نعمانی ہونی چاہیے، فقہ نعمانی بھی ہو سکتی، یہ بھی غلط کوئی نہیں، لیکن نہیں، فقہ حنفی تمام مذاہب فقہ دی سردار اور بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صوفیاء، ہندوستان دے زیادہ تر صوفی جتنے بھی نے، حضور پیر سید مہر علی شاہ صاحب مجدد گولڑا، حضور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب علی پور سیدہ شریف، حضرت سید علی حجویری لاہوری، بابا فرید الدین گنج شکر، خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت علی احمد صابر پیا،
حضور خواجہ شمس الدین سیالوی، حضرت پیر پٹھان، حضرت خواجہ نور محمد مہاروی، انڈیا چلے جاؤ، انڈیا تو لے کے بر صغیر پاک و ہند سارا پھر لو، ایتھے جتنے اللہ دے ولی نے او تقریباً 99% حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ دے مقلد نے فقہ دیا، اور اس گل دی علامت ہے کہ فقہ حنفی اللہ دی بارگاہ چ اور اللہ دے رسول دی بارگاہ چ مقبول فقہ ہے، اور اے ہی آل محمد دی فقہ ہے، کیونکہ فقہ حنفی دے اتے حضرت امام جعفر الصادق دے پیار دی مہر لگی ہے۔ جس پیشانی تے بوسا امام جعفر صادق دین دے ہون، اس پیشانی چو رسول اللہ دا دین نکلے تے ستھرا ہی نکلے گا۔ امام جعفر الصادق کون؟ امام جعفر الصادق آپ فرماتے ہیں والدنی الصدیق مرتین، کہ میں صدیق اکبر سے 2 مرتبہ جنا گیا ہوں۔ صدیق اکبر نال امام جعفر صادق فرماتے ہیں میرے دوہرے رشتے۔ میں اپنے سنگیاں بیان کردہ رہا ہونا کہ جیڑے بھی حضرت امام جعفر الصادق دی اولاد سید نے، انہاں دے اندر ابو بکر صدیق سرکار دا خون موجود ہے جی۔ جیڑے بھی سید امام جعفر الصادق دی اولاد نے، انہیں دادکیاں لو خون مولا علی سرکار دا آیا ہے، نانکیاں لو خون ابو بکر صدیق سرکار دا آیا ہے۔ تو سید صدیق اکبر دا منکر کیویں ہو سکتا ہے جندیاں رگائیں جناب صدیق اکبر دا خون ہوئے؟ صدقے جاواں جناب صدیق اکبر تو علم و حلم، حکمت، تدبر، فہم، فراست دا پہاڑ جناب صدیق اکبر نانا لگ دینے امام جعفر الصادق دے۔ حضرت امام محمد الباقر دی چونکہ شادی میں پچھلے جمعہ تے تعارف کرایا سی، حضرت ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق نال ہوئی ہے۔ تو میں یاد رہنا کہ نادانو تسی صدیق اکبر نو گانا کٹ کے امام جعفر صادق نال تعلق جوڑ کیویں سکدے ہو اپنا؟ کملیا کیڑی ونڈ کر دیا؟ من سمجھ نہیں ہوتی صدیق اکبر تو بندیاں تکلیف کی ہے۔ حضرت محمد کریم دی برات بھی صدیق اکبر دے ویڑے جائے، مولا علی دی جانج بھی صدیق دے اکبر دے ویڑے جائے، حضرت امام حسن دی برات بھی صدیق اکبر دی ویڑے جائے، امام محمد باقر دی جانج بھی صدیق اکبر دے ویڑے جائے۔ انہاں نے بھاگ ہے، تین کیوں نہیں بہدا پیا صدیق اکبر؟ کملیا جا اپنی عقل دا علاج کرا۔ اگر کوئی صبح قیامت تک بھی اللہ مینو زندگی دے وے، میں ساری زندگی حضور دے صحابہ دا دفاع کروں گا۔ اس راستے دے اندر تن من دھن ہر شے قربان ہے میری، میں رسول اللہ دے صحابہ دا دفاع کرتا سا، کرتا ہے اور قیامت تک کرتے ہیں رہاں گا۔ جیڑا اے دے تو سڑتا ہے ان سڑن دیو۔ یہی تکلیف ہے نا بندیاں بھائی جی، یہ کیویں دے سید نے جی صدیق اکبر دا بڑا نام لیندے نے؟ میں کہ جی صرف میں نہیں لیندا، امام محمد باقر بھی لیندے رہے نے۔ کوئی سمجھ آئی کہ کوئی نہ کرے؟ میں نہیں لیندا، امام جعفر صادق لیندے رہے کیونکہ انہوں دا نانا لگ دیا ہے۔ عزیز من بدوستان من، حضرت امام جعفر الصادق دی داد کی پشت مولا علی نال تے نان کی پشت جناب صدیق اکبر نہ رل دی۔ اصلی جعفری ہے یو جڑا صدیق اکبر دا بھی غلام ہے تے مولا علی دا بھی، کیونکہ اسی نانکیاں نہ بھی منن والے ہاں، اسی دادکیاں نہ بھی منن والے ہاں۔ ہاں جی، تو عزیز من و دوستان من، امام جعفر الصادق آپ حرم مدنی دے مدرس نے۔ یہ بھی آپ کی شخصیت دا ایک پہلو ہے کہ آپ مدینہ شریف دی مسجد حرم
مدینہ اس دے اندر رسول اللہ سرکار دے دین دی ترویج و اشاعت کردے سن، اور پورے 2 سال حضرت امام اعظم ابو حنیفہ امام جعفر صادق کو پڑھتے رہے. شاگرد نے حضرت امام جعفر الصادق دے، کیونکہ امام جعفر الصادق اپنے وقت دے امام الائمہ سن، اور حضرت امام جعفر الصادق نے اپنی ساری زندگی، بلکہ میں ایک امام دا نہیں لا لینا، مولا علی سرکار تو لے کے امام حسن عسکری تک کوئی ایک امام ایسا دکھا دے وے جن نے کسے وقت بھی رسول اللہ سرکار دے صحابہ دی تنقیس کیتی ہو. بلکہ امام محمد باقر کو مسئلہ پوچھا گیا کہ حضرت ہے جیڑی تلوار ہے ان دا دستہ چاندی دا لگوا لینا چاہیے. تلوار دی ہوتی ہے نا دستہ، جی تو پڑھ دے سن، یہ دستہ چاندی دا لگوا لینا چاہیے. تو آپ نے فرمایا لگوا لینا چاہیے. ابو بکر صدیق جو لگوان دیا ہے، تو یہ سمجھ آئی آپ؟ لگوا لینا چاہیے. ابو بکر صدیق جو لگوان دیا ہے. پوچھن والے دے ذہن ہوندے بڑی دور دور تے کچھ گلاں بندے چنگیاں پوچھ چھڑتے ہیں. اس آخیا جی تسی انہاں نوں صدیق مندے ہو؟ تے آپ پیڑاں بیٹھے آئے جدو سوال ہویا ہے، جدو اس پوچھے ہے نا صدیق مندے ہو تے آپ اٹھ کے کھلو گے نے تے منہ کعبے ال کر کے فرما دے رہے پوچھن والے ہاں گواہ ہو جائی میں انہاں نوں صدیق مننا، صدیق مننا، صدیق مننا. تو میں تو امام محمد باقر دا نوکر ہاں، میں تو امام جعفر صادق دا بیٹا ہاں. جویں سائیاں دسیا ہے تو وہ نہیں مننا ہے نا، جویں سائیاں دسیا ہے اونج مننا ہے. اسی امام حضرت ابو بکر صدیق نو، اساں حضرت عمر فاروق نو اونج مننا ہے جویں علی دیاں بیٹیاں دسیا ہے. حضرت امام جعفر الصادق آپ دی ساری زندگی حضور سرکار دے بندے سمجھ دے نہیں گلاں تے غور نہیں کر دے. امام علی رضا، امام علی رضا ایک باری نیشا پور تشریف لائے. علماء نے لکھا ہے نیشا پور یہ شہر سی ایک پرانے دور کا، ہن بھی موجود ہے نیشا پور. امام علی رضا تشریف لائے نیشا پور تے آپ نے چہرے تے پردہ کیتا سی. اللہ اکبر. تو امام علی رضا جدو تشریف لائے نا تو علماء کرام اکٹھے ہوئے تو عرض کی تھی حضرت ذرا ایک باری اپنے چہرے تو پردہ ہٹا کے ایک اپنے نانے دی حدیث تے بیان کر دیو. اپنے نانے دی ایک حدیث بیان کر دیو. امام ابو ذرا رازی رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ 20,000 بندے اس وقت آپ کو حدیث سن کے لکھن واسطے بےتاب ہے. آپ کو سمجھ آئیے اسی جناب اس طرح سے مننے ہاں. امام علی رضا فرماندے ہیں کہ مینوں میرے والد نے بیان فرمایا ہے، موسیٰ قاظم نو امام جعفر صادق نے بیان فرمایا ہے، امام جعفر الصادق نو امام محمد باقر نے بیان فرمایا ہے، امام محمد باقر نو حضرت امام زین العابدین نے بیان فرمایا ہے، امام زین العابدین نو حضرت امام حسین سرکار نے بیان فرمایا ہے، امام حسین نو مولا علی نے بیان فرمایا ہے، مولا علی نو آمینہ دے لال نے بیان فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ کلا ہے جیڑا یہ دے اندر داخل ہو گیا اور جہنم تو امان پا کے جنت چلا جائے گا. اچھا بڑی قابل غور بات ہے. ایتھے علماء اہل سنت پتہ کی لکھ دیں؟ وہ لکھ دیں کہ حدیث دی شان تے مڑ ہے ہی ہے نا. ائمہ اہل سنت لکھ دیں کہ اے جیڑی حدیث دی سند ہے نا، ایک حدیث دی سند ہوندی ہے، ایک حدیث دا متن ہوندا ہے. متن ہوندا ہے جیڑا حدیث دا مضمون ہوندا ہے تے سند ہوندا ہے جنہاں نے حدیث بیان کیتی ہوئے. حدیث تے ہے ہی ہے. ائمہ اہل سنت کہندے ہیں کہ اے جیڑی حدیث دی سند ہے نا، یعنی انہاں پاک ہستیاں دے نام نے انہاں دا وظیفہ کر کے کسے کملے آدمی نو بھوک چ ماریے تے بندے دا ذہن صحیح ہو جاتا ہے. کیا شان ہے رسول اللہ دی اولاد دے اسماء وچ اتنی برکت ہے.
انہاں دے ناماں وچ اتنی برکت ہے کہ جیڑا انہاں دا نام لے لوے وہ کمڑا بھی ہوئے سیانا ہو جاندہ ہے. تو آپ نے سمجھے کہ وہ کمڑا بھی سیانا ہو جاندہ ہے. یہ انہاں دے ناماں میں اتنی برکت ہے. انہاں دے اسماء مبارکہ دے اندر اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے. اور میں تو انہوں اتھے ایک سمجھ لو کہ راز دس رہا راز. اے میرے کوڑ بندے دم کر دینے ہفتے کوئی اتوار نو کردہ ہے کوئی سوار نو کردہ ہے کوئی جمعرات نو کردہ ہے. میں لکھ کے لایا ہے بھئی میرے کو دم کرین آستے صرف جمعے نو اور اتوار نو آویا کرو. بندے مندے کوئی نہیں. وہ ہر روز آ جاندن تو میں پوچھنا بھئی تو ان تھلے لکھیا ہے نہیں دیسیا وہ آندن جی آج جی پڑھیا ہے. میں آنا بھی یار میں لکھ کے لایا ہے تسی روز دم کرین آ جاندے ہو. کوئی ایک دن ہوں ہے کوئی ایک وقت ہوں ہے تسی روز آ جاندے ہو. وہ آندن جی اسی اگے کوئی نہ پڑھیا آج جی پڑھیا ہے. ساڑھا جواب بند ہو جاندہ ہے میں انہوں جی نہ پڑھیا آج جے تو انہیں نہ سی اگوں آکھیے کی لو بھی ٹھیک ہے پڑھیا جاؤ دم کرو. اچھا دم کران آڑیاں دا رش رہنگا ہے. ہر بندہ جدو دم کردہ ہے وہ کچھ نہ کچھ پڑھتا ہے. پڑھ کے ہی پھوکا مارنا ہوتا ہے. ظاہر ہے کچھ پڑھتا ہے تو پھوک مار دیں. میں کی پڑھ کے پھوکا مار دیں بجینیاں بندیاں فیض ہوندے ہو میں کی پڑھنا ہے تو انداز رہا رسول اللہ دے ممبر تے بیٹھا میں جس نوی دم کرنا میں جس نوی کوئی چیز دینا ان پاک ہستیاں دا نا لے کے پھوکا مارنا اللہ دا صدقہ ہی فیضان عطا فرمائے بس. اور میرے کول فیض ہی کوئی نہیں. تسی کسی سنگی تجربہ کرنا ہوئے تھے جیڑا میں تویز دینا نا بگاڑے چھپا لیا وہ کھول کے کتنی بیخ لیا. کسی نے میں تویز دینا وہ خودے کھول کے بیخ لیا ہے وہ دے ویچ صرف ان ہستیاں دے نا ہونے بس. یہ نا ہی ایڈے کرمالے نے اللہ انہاں ناوان دے بدلے سارے نو صحتاں بھی دیندہ جاندہ ہے تے فیض بھی جاری فرما چھڑ. یہ رمز دی گل آئی جڑی تو انہوں میں دسی ہے کہ یہ جڑے آپ بندے پجے ہوندے نا بھئی ساڑھنے میں سی ٹھیک ہو گیا سی جی ٹھیک ہو گیا وہ انہاں ناوان دی برکت نال ٹھیک ہو جاندے. سوچنے والی گل ہے جنہ دے نا ایڈے برکت والے نو پتہ نہیں وہ آپ کتنے برکت والے ہون گے. عزیز من حضور سرکار دی آل دا فیضان ہی انہا ہے کہ قیامت دی صبح تک سنبھالے ہی نہیں جا سکتا. جھوڑی نکی ہو سکتی ہے آل محمد دی عطا نکی نہیں ہو سکتی. ساڑھی منگن دا طریقہ غلط ہو سکتا ہے ایسی ہو سکتا ہے منگن لگیاں غلطی کر جائیے لیکن انہاں ناواں دے انوار و تجلیات لیکن ہر بندے نہیں ہر بندے نے نام نہیں نفع دیں دے جی. یہ بھی ذہن چ رکھے ہے. وہ بندہ گیا بابا فرید صاحب کو وہ بیٹھا سی بابا فرید سرکار کو تے وہ آیا محتمم مدرسے آپ دے دا کیونکہ آپ مدرسہ چلاندے سر. اسے کہ حضرت راشن مک گیا ہے بچیاں دا کھانا کی میں پکانا ہے تو آپ نے فرمایا بھی دیگ اتے رکھ تے میں آ رہا ہوں. وہ پھر نال وہ بیٹھے سانو بزرگ بھی وہ بھی اٹھ بیٹھے سرکار لگے گئے انہاں وہ کچھ پڑھیا پڑھ کے پھوک ماریا تے سائیاں فرمایا لبی لا لے جدو نہ لایا تے وہ کھیر دی دیگ بھری. وہ گھر آیا اسے کہ لبی آج بڑا طریقہ لبے اس گھر والے نے کہا بھی آج میں بھی کھیر پکانی میں بھی کھیر پکانی. وہ انہاں کہا جی ٹھیک ہے تسی بھی پکاؤ جی یہ کیڑی گل. انہاں بھی اتنے چولہا چ رکھیا تو میں اگ شک چبالی تے اتنے کھلو کے بڑا سونا کر کے پڑھیا. بابا صاحب نے تو اونچی آواز ہی پڑھیا اونچی آواز ہی پڑھیا. انہاں بھی وہ بڑا سونا کر کے پڑھیا. جدو انہاں سونا کر کے پڑھیا تے انہاں کہا لائے لا لاؤ وہ لایا تے اسے کیا ڈھکنا چاہے تو اسے کہا جی یہ تو خالی ہے. اچھا جی خالی موڑ اتے رکھو کوئی زیر زبر شاد مادے چ غلطی نہ ہو گئی ہو کیونکہ پھر بندے کوڈ ملائیں دیں نا تو ایک باری ایرر آ جائے تو آندن دوبارہ کوڈ ملا ہو سکتا ہے کوئی ملانے چ غلطی ہو گئی ہوئی تے وہ نہ مڑ کوڈ ملایا لیکن وہ مڑ بھی کوڈ لگا وہ لگا کوئی نہ کوڈ. وہ بڑے پریشان ہوئے میں کئی باری ملایا ہے یہ میرا کوڈ نہیں لگا انہوں دا پہلی باری لگ گیا پتہ نہیں وہ رمز کی ہے. وہ مڑ بابا صاحب کو تے فقیر کنجوس تے ہوندے ہی نہیں میں دسن نہ گل کی
اس آخیا سرکار جیڑی آیت تساں پڑھی ہے میں کئی واری پڑھی ہے، تہاڈی پہلی وار تے کھیر پک گئی ہے، میری تے نہیں پکی، یہ دی رمز کی ہے؟ تو آپ فرماندے نے میاں جیڑا تو پڑھیا ہے پڑھیا میں نہیں ہوئی ہے، بس زبان فرید دی نائی، جے زبان فرید دی ہوندی تے پک گیا ہونا سی۔ فرق صرف اینا ہے نا یہی نے، میں تو انداز چھڑیا ہے میرے کو، میں دوجہ دا نہیں پتا دوجہ پیران پیر صاحب کی پڑھ دینے، جو کسے بزرگ دا وظیفہ ہوئے، جو اسا اپنے بزرگاں تو یہ لیا ہے، اپنے بزرگاں کو یہی لیا ہے، یہی پڑھ کے بھوک ماری دے جڑا کمڑا جھلا جمیں دا بھی آ جائے، تا پڑھ آ جائے، دم والا جو آ جائے، پڑھ کے نال کوئی قرآن دی آیت پڑھی۔ اللہ سونے انہاں پاک نامہ دے صدقے صحت دی، اللہ سونے انہاں پنجاں دے صدقے ساڈا بھی کام بنایا ہے۔ اچھا میں تو انداز چھڑیا ہے جے زبان صحیح کر کے تے پڑھ دے رہو تے نفع ہوندیاں رہنا ہے، تے جے نہ ہوئے تے میرے نہ رینج نہ ہویا جے وہ تو کی دسدا رہے ہیں، اسی تے ساری عمر پہ پڑھنے آسان تے ساڈی کھیر تے نہیں پکنو رہی۔ میں کہ سونے ہون جے تہاڈی نہیں پکدی تے میرا کی قصور ہے؟ یہ تے پنجاں دا کرم ہوئے تے پکدی ہے، ہونج تے نہیں نہ پکدی۔ بندیاں نے اس گل تو بھی بڑی پرابلم ہے، ادا محرم نو ساری کھیر ادھا ہی پک جاندی ہے۔ میں کہ ہوں انہاں درداں دا میرے کول تے علاج کوئی نہیں سنیا ہو، کوئی سمجھ آئی کوئی نہ، انہاں درداں دا میرے کول کوئی علاج نہیں، بدا محرم نو بندے اتھے کیوں ٹر جاندے۔ عزیز من تو پھر جس نو درد ہوئے وہ تکلیف محسوس کردا رہندا ہے۔ میں صرف ایک گل آنا اسی بھی ذکر آل محمد ہی کرنے ہاں، ذکر آل محمد سنن واسطے بندے آؤندے ہور تے ساڈے کول اوتھے اسی اس دن ہور کی کرنے کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو میں ایک گل تانوں سمجھا دینا، تسی یہ گل نوٹ فرما لو، یہ گل نوٹ کر لو، یہ گلاں رمز دیاں ہوندیاں نے۔ میں ذکر آل محمد چھڈ بھی دیواں نا بندیاں اتھے ہونا ہوندیاں رہنا جے، تانوں سمجھ نہیں آئی گل دی۔ میں ذکر آل محمد چھوڑ دیاں، میں چپ کر کے اتھے بیٹھا رہا، ایک لفظ بھی نہ بولا، بندے مڑ بھی آن۔ یہ تے رمض ہوئی۔ حضور سید عبدالقادر جیلانی آئے مسجد ناڑ سن، آپ دے ایک مرید شیخ علی بن حیتی ساری چپ کر کے لگے ہوں، کوئی بندہ اٹھیا نہ کسے توجہ نہ کی۔ انہاں دل سوچیا میں ساری مسیتے آئے کسے بندے توجہ نہیں کی تھی۔ انہاں دے ذہن چے خیال آیا جڑا مجمع بیٹھا سی اٹھ بیٹھا، او جو مڑ جدو انہاں پیران دے چار چفیرے بھیڑ کی تھی تے مرید اور انچاہ کے نو پیشاں چا دریا، او نے سرکار مڑ پچھو بے کیا ہون صحیح آ تو ہی آکھیا سی نا بھیڑ ہوئے۔ تو آپ فرماتے ہیں حضور غوث پاک سرکار کے جڑے دل ہوندے نا لوگاں دے، اے اللہ سونے دے ہاتھ وچ ہوندے، اللہ جی دے چاہے انہاں دلاں پھیر دیندا ہے۔ تو عزیز من اسی تے حضور دے آل اور حضور دی اصحاب دا ذکر کرنے ہیں، تے جے بندے ساڈے کول 10 محرم نو آوندے نے تے دوجیاں کول نہیں جاندے تے تے وی ساڈا کی پرابلم ہے؟ اسی اہل سنت ہاں، سنیاں نے سنیاں کول جانا ہے، دوجے دوجیاں کول جان، ساڈا تے کسے نال بھائیا جھگڑا ہے ہی نہ، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں بالکل۔ تے جے گالاں کڈن نال کوئی تبرہ کرن نال اگے جے حضور دے صحابان بندے تبرہ کر دیا ہے تے اس لسٹ چ ایک نام دا اور اضافہ ہو گیا ہے، یہ نہیں۔ یہ بھی قیامت والے دن ساڈے تو پوچھینا تے ہے نا کہ ایس بندے دا کی جرم سی جس تو اے بندے انہاں گالاں کٹ دیا ہے۔ جی یہ بندہ حضور دے صحابہ دا نام لیندا سی جی، تو میری اس ایک گل تے نجات ہو جانی، اس ایک گل تے نجات ہو جانی ہے کہ اس بندے نے اس واسطے رفض دی برا آن دیا ہے
کہ یہ حضور دے صحابہ دا یہ انہوں دا نام لیندہ ہے، یہ آل محمد دا سچا مسلک بیان کردہ ہے۔ سو بھائی اللہ قرآن ہی فرماتے ہیں لا یخافون لومۃ لائم، کسے ملامت کرن والے دی ملامت دی پرواہ نہ کرو، حضور سرکار دے دین تے چلو، سرکار دے دین تے عمل کرو، جتنا ہو سکے جیڑا گال کڈے ان دعا دیو، جیڑا گال کڈے اس نو ہدایت دی دعا دیو، بے ہدایت ہے تے ہدایت دی دعا دیو، تے جے تواڈا کوئی بھائی سنگی یار بیلی سجن رشتہ دار ہے تے اونج دعا دیو۔ یہی آل محمد دا طریقہ ہے، یہی درویشاں دا طرز ہے۔ سن کوئی گال کڈے، سن کوئی پتھر مارے، سن کوئی برا آکھے، ساڈے لو پیشگی دعا ہے۔ اللہ سونیا انہاں بیلیاں نو جزائے خیر عطا فرما، جڑے بے ہدایت ہیں انہوں نے ہدایت دے، جڑے اگے ہدایت ہیں ساڈے بارے غلط فہمیاں دی شکار نے، اللہ سونیا انہاں دے دل صاف فرما۔ ساڈے کول بھائی یہی درس ہے، ساڈے کول یہی سبق ہے۔ میں اپنے بیلیاں بھی یہی آنا، اپنے دوستان بھی یہی آنا کہ داد صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضور داتا گنج بخش، کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک بزرگ نو خواب وچ ملے، انہوں نے پوچھا بھی تواڈے وجود وچوں نور کیوں نکل رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ تواڈے وجود وچوں نور کیوں نکلدا ہے؟ تو سائیاں فرمایا کہ جڑے لوگ میں گلاں کردے آئے نا تو میں تکلیف ہوندی آئی، وہ دے بدلے چ اللہ میں ایک نور دیندا، وہ اتنا کٹھا ہو گیا وہ میرے وجود وچوں نکلدا رہا۔ تو جنیاں کوئی تہن گالاں کڈے گا اونا اللہ تواڈے نور وچ ہور اضافہ اور برکت کرے گا، اس گل تو پریشان نہیں ہونا۔